بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، یہ نظر بد لگ جانا یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو نظر بد لگ جانا جو کبھی کبھی حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کبھی بغیر حسد کی بنیاد پر بھی انسان کو یہ نظر بد لگ جاتی ہے، اور کبھی اپنے جو قریبی جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد ہے، اور اپنا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو انسان اس کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کا نام لینا بھول جاتا ہے، تو پھر اس سے وہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ شیطان کو یہ موقع ملتا ہے، اور شیطان وہ کلمات لے کر وہ سامنے جس کے پر نظر بد لگانا مقصود ہوتی ہیں، تو اس کو وہ کلمات کی جو زہر ہے وہ لے کر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ جس طرح گولی اثر انداز کرتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کو وہ نظر بد قتل تک لے جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو قبر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کبھی انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ انسان کے اندر کیا بیماری ہے، کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ بیمار رہ رہا ہے، تو یہ نظر بد ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری اکثر امت کی موت کا سبب نظر بد ہی ہوگی، یعنی اکثر نظر بد کی وجہ سے انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور اسے علاج کا بھی پتہ نہیں لگ پائے گا کہ میری اس بیماری کا سبب کیا ہے۔ تو اس لیے یہ نظر بد بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھتے رہنے چاہیے صبح شام۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ یہ اپنے بچوں کے اوپر پڑھ لے گا تو اللہ کے حکم سے وہ انسان اس نظر بد سے یا نظر بد لگانے والے کے شر سے، برائی سے وہ انسان محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کو نظر بد لگ ہی جاتی ہے اور وہ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں علاج بھی بتایا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی ہوتا رہا ہے۔ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جگہ پر جا رہے ہیں، مکہ کی طرف ان روا دوا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، اور یہ ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر پانی تھا، پانی نہانے کی جگہ تھی۔ تو سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہانے کے لیے وہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور نہانے کے لیے پانی کے اندر چلے گئے، تو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدری صحابی بھی ہیں، تو وہ جب انہوں نے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کے جسم کو دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا اور سفید گورا رنگ اور بڑا خوبصورت جسم، تو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہہ دیے کہ یہ ایسا جسم تو میں نے ایک کنواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھر کے اندر خوبصورت بیٹھی ہوتی ہے، ایسی لڑکی کا ایسا جسم میں نے اس لڑکی کا بھی نہیں دیکھا، یعنی بہت ہی خوبصورت جسم تھا۔ بس یہ کہنا تھا، اور اس کے بعد سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے اندر غوطے کھانے لگ گئے، اور وہیں پر وہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے جلدی سے ان کو نکالا اور باہر لے کر آئے، اور دیکھا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے، اور پھر یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ کرام نے پہنچائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تشریف لائیں، اور اس کے بعد کہا من تتہمون، تم کس کے اوپر تہمت لگاتے ہو، یعنی تمہارا شک کس انسان کے اوپر ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا لگا رسول سہل بن عامر بن ربیعہ وہ ایک اس طرح وہ کلمات کہہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ کیا اور کہا علی ما یقتل احدکم اخاہ، تم اپنے بھائی کو قتل کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ حل برکت، تم نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ابارک علیک، اللہ رب العالمین تیرے اس کام کے اندر، تیرے اس چیز کے اندر برکت عطا فرمائے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے پھر غسل کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھ دھوئے، اور اس کے بعد اپنی دونوں کوہنیاں دھوئیں، اور اپنے دونوں گھٹنے، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کے اطراف یعنی انگلیوں کی طرف وہ دھویا، اور اس کے بعد اپنے شلوار کا کچھ حصہ اس ٹب کے اندر دھو دیا، اور اس کے بعد وہ پانی جو ایک ٹب کے اندر جمع ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ جس طرح انہیں کوئی پریشانی اور کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں تھا، اور وہ اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ چل دیے۔ تو یہ ایک بہترین علاج ہے جو علاج نبوی ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا استغسلتم فاغسلوا، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ تم غسل کرو یا وضو کا پانی دو، تو پھر وہ انسان کو اس کا وضو کا پانی اس انسان کو دے دینا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، یا مجھ پر شک کر رہا ہے، یا میں نے اس کو نظر لگا دی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب انسان کو اس بات کا شک ہو جائے کسی کے اوپر، تو اس کو وضو کا پانی دے دینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ ہم نظر بد کی وجہ سے رقیہ کریں۔ تو ایک تو یہ علاج ہے، جب انسان کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کی مجھے نظر لگی ہے یا اس کو شک ہے، تو اس کا وضو کا پانی لے لے، اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ نظر بد کس کی لگی ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ رقیہ سے کام کریں، اور جو شرعی رقیہ ہے نظر بد کا، اس سے انسان کو علاج کرنا چاہیے، جس کے اندر سے یہ بھی دعا ہے جو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو یہ دعا انسان کو پڑھنی چاہیے، یہ علاج کے طور پر بہت ہی اکثیر دعا ہے، جو انسان جس کو نظر بد لگ جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اس کو۔ اسی طرح کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں، اگر وہ انسان پڑھ لے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی نظر بد ختم ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ ملک کی ایک آیت ہے فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اسی طرح سورۃ القلم کی ایک آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ آیات وہ آیات ہے کہ جو بعض اہل علم نے اس کو ذکر فرمایا ہے، تو انسان اگر یہ بھی قرآن مجید کی تاثیر کی نیت رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے، اور اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ قرآن مجید کی ہر آیت شفا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس سے نظر بد سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ تو جب ہے کہ جب انسان کو پتہ لگ جائے کہ نظر لگانے والا فلاں ہے، لیکن اس کی علامات کیا ہیں؟ انسان کو کیسے پتہ لگے کہ واقعی مجھے نظر بد لگی ہوئی ہے، تو تبھی وہ علاج کرے۔ تو اہل علم نے اس اپنے تجربے سے
کچھ علامات ان کا ذکر کیا ہے، تو اگر یہ علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی کمزوری محسوس کرے، جو ایک عادی نہ ہو بلکہ ایک خاص قسم کی کمزوری اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کھانے کی رغبت، اسے کھانے کے اندر پریشانی ہے اور کھانے کی رغبت نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اس کو کھانے کی رغبت نہیں ہو رہی۔ اسی طرح تیسری علامت یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے اندر ہمیشہ ایک حرارت، ایک گرمائش محسوس کرے بغیر کسی وجہ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہے۔ اسی طرح چوتھی علامت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ پیٹ کے اندر بغیر کسی وجہ کے گیس کا گھومنا یا گیس کا پیدا ہونا، یہ بھی ایک علامت ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح بغیر کسی وجہ کے رونے کا دل چاہنا، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اس کا رونے کا دل چاہ رہا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نظر بد جس کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ کہ انسان اپنی عبادات کے اندر سست رہے، ایک کاہلی کا اس کو محسوس ہو کہ مجھے سستی ہے، کوئی بھی کام وہ اچھے انداز میں نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی یہ کیفیت، اور کبھی الٹی کی کیفیت، اور کبھی چکر آنے کی کیفیت، یہ بھی انسان کو بغیر کسی وجہ کے اگر یہ محسوس ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے تو پھر انسان کو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور کیفیت کہ بغیر کسی وجہ کے انسان اچانک اس کا دل دھڑکنے لگ جانا، یہ ایک بے چینی شروع ہو جانا، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ مجھے نظر بد لگ چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت کہتے ہیں کہ سینے کے اندر ایک گھٹن محسوس کرنا، ایک بے چینی عجیب سی، دل تنگ ہو جانا، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جسے اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جمائی آتی ہے، بہت زیادہ جمائی، اور اس جمائی کے دوران آنکھوں کے اندر آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کو اتنی زور سے جمائی آتی ہے تو اس کے آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ انسان کے سر میں درد رہنا، کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا یہ درد کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک بھاری پن رہتا ہے، تو یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے اور جادو کی علامات بھی ہو سکتی ہے۔ تو کچھ علامات مشترک بھی ہیں اور نظر بد کی بھی ہیں، وہ جادو کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بدن میں ہمیشہ ایک درد رہنا، کبھی فلاں جگہ پر ایک درد گھومتا رہتا ہے، اس کا کوئی علاج اس کو نہیں مل پاتا۔ اسی طرح ایک انسان عبادات کے اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن اس کا دل اس کے اندر نہیں لگتا، یا اس کو بھاری پڑ جاتا ہے، یا اس کا جسم بھاری پڑ جاتا ہے، یا اس کا ذہن بھاری ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اس کا دل نہیں لگ پاتا، یا اس کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے عبادت کے دوران، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کو نظر بد لگی ہوئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی جناتی معاملہ موجود ہے۔ اسی طرح بعض لوگ رشتہ داروں سے بالکل الگ، دوستوں سے الگ، علیحدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یا بالکل علیحدگی پسند ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کو نظر بد لگ چکی ہے اور وہ اس لیے شیطان کے راستے پر جا رہا ہے، اور شیطان ایسے لوگوں کو اپنے چنگل کے اندر لے لیتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر اگر ان کے بال گر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، ہر دفعہ اس کے بال گر رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ جب بھی وہ بال کرنے لگتی ہے تو اس کے بہت سارے بال اس کے ساتھ آ جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہو رہا،
اور اس کے بال گرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اچانک کاروبار صحیح چل رہا تھا تو کوئی آیا بندہ ایک دکان پر آیا یا کوئی اس نے ایسا اچھا معاملہ دیکھا تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور اس کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جادو کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، حاسدوں کی حسد کی وجہ سے بھی وہ معاملہ انسان کا خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اکثر انسان بیمار رہتا ہے، اس کو علاج نہیں پتہ لگ پاتا کہ اس کا علاج کیا ہے، علاج بھی کر رہا ہے لیکن اس کی وہ بیماری نہیں جا پا رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اس کو یا تو نظر بد لگی ہوئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی جادو کا یا جناتی معاملہ ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو بہت زیادہ پیشاب لگتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو نظر بد لگ چکی ہے۔ اور بھی مختلف اہل علم نے اپنے اپنے تجربے سے مختلف علامات بیان کی ہیں، تو اگر یہ ایک علامات 2-3 علامات اس کو مل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے، تو انسان کو فوراً علاج کی طرف جانا چاہیے اور اپنے پر رقیہ شرعیہ جو انسان خود بھی کر سکتا ہے اور کسی سے کروا بھی سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جو رقیہ شرعیہ کرنے والا ہے وہ آپ کا نام یا آپ کی ماں کا نام نہ پوچھے، ورنہ وہ صحیح علاج کرنے والا نہیں ہے، وہ جادوگر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی اس مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔